بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 79 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ دروس فی الوقت چل رہا ہے وہ ہے اسماء مبنیات کی دوسری قسم، یعنی اسماء اشارات کے سلسلے میں۔ تو دوستو، اسماء اشارات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی ہیں، کئی قواعد آپ کے گوش گزار کیے گئے، پھر آپ نے ان قواعد کو ملاحظہ فرمایا۔ دوستو، آج ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ جو کلاس ہے اسماء اشارات کے سلسلے میں، یہ اس بحث کی آخری کلاس ہے۔ دوستو، یہاں پر بورڈ کی طرف ہم فوری چلتے ہیں۔ دیکھیے، اسماء اشارات کے سلسلے میں کچھ باتیں اہم ترین ہم کو سننا ہے اور ہم کو سمجھنا ہے، تو اسی لیے کچھ باتیں یہاں پہ بورڈ پہ لکھی گئی ہیں۔ دوستو، ایک ہے اسم اشارہ، یعنی اشارہ کرنے کے الفاظ اور اسم، جیسے کہ ہاذا ہے، ہاذانی ہے، پھر ہادیہ ہے، ذالکا ہے، تلکا ہے، تانکا ہے، اولائکا ہے، ہاؤلائی ہے، یہ سب اسماء اشارات ہیں۔ ان کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ان کو اسماء اشارات کہتے ہیں۔ پھر جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ان کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ جو لکھا گیا ہے، تو یہ جو لکھا گیا ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا تعلق، یہ جو عبارت ہے اس میں جنس کے تحت میں جو لکھا گیا ہے، اس کا تعلق اسماء اشارات سے نہیں ہے، بلکہ اسماء اشارات کے بعد، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، مشار الیہ جس کو کہتے ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے۔ دوستو، اب تک جو گفتگو چل رہی تھی وہ تھی اسماء اشارات کے سلسلے میں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیسے ہونا چاہیے اور کیسے ہوتے ہیں، پھر ان کا طور طریقہ کیسے ہوتا ہے، ان کی تعداد کون سی ہوتی ہے، اور وہ دور والے کتنے ہوتے ہیں، قریب والے کتنے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اسماء اشارات کے سلسلے میں ہم نے گفتگو سنی اب تک۔ پھر آج کی جو گفتگو ہے بطور خاص دوستو، یہ تقریباً جو ہے مشار الیہ کے سلسلے میں۔ دوستو، ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اسماء اشارات جو ہاذا، ذالکا وغیرہ ہیں، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کے ذریعے سے مشار الیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی بعد والے لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو مشار الیہ ہے جو اس میں اشارہ کے بعد آتا ہے، تو وہ کن قوانین کے تحت میں آتا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، قاعدے کیا ہیں، بہت سارے اس کے بھی قواعد ہیں، لیکن من جملہ قواعد کے میں یہاں پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ کا مطلب، جیسا کہ اب تک کی کلاسوں سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ مشار الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو دیکھیے، یہاں پہ ھذا الرجل یہاں پہ لکھا گیا ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد اس کے ذریعے سے یہ الرجل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ آدمی کہہ کر، تو یہ مشار الیہ ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے اس میں اشارہ، یہ دیکھیے اس میں اشارہ، یہ ھذا، پھر اس کے بعد یہ ہو چکا ہے مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ لفظ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو الرجل جو مشار الیہ ہے، تو اس کو یہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے کیا پابندیاں ہیں، اس کے کیا شرائط اور قواعد ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں۔ دوستو، یہاں پہ لکھا گیا ہے، دیکھیے مشار الیہ، یعنی یہ لفظ، یعنی اس میں اشارہ کے بعد آنے والا لفظ۔ مشار الیہ کے نیچے دو چیزیں لکھی گئی ہیں، ایک ہے اسم جنس، دوسرا ہے معرف باللام۔ یہ دو چیزیں یہاں پہ نیچے لکھی گئی ہیں اس کے تحت میں۔ تو یہ دو چیزیں یہاں پہ لکھنے کا مطلب اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہاں یہ بتایا جانا مقصد ہے کہ مشار الیہ یہ اسم جنس ہوتا ہے، پھر مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے یہاں پہ یہ دو چیزیں مشار الیہ کے تحت میں لکھی گئی، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس کو مشار الیہ نام رکھا گیا ہے جس کا، تو وہ تقریباً اسم جنس ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ الف لام والا ہوتا ہے، تقریباً الف لام والا ہوتا ہے۔
تو ایسے تو ہم پورا مکمل طور پہ الف لام ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں تقریباً کا لفظ اکثر کا لفظ ایسے ہی استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ اعتبار سے کبھی ایسا بغیر الف لام کے بھی وہ استعمال میں آتا ہے، اور مگر وہ در پردہ الف لام کے ساتھ ہی ہونا شمار کیا جاتا ہے۔ تو فی الوقت سر دست یہ یاد رکھنا ہے دوستو کہ مشار الیہ جو ہوتا ہے ہذا کے بعد، ذالکہ کے بعد آنے والا لفظ، تو وہ اس میں جنس ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ معرف باللام ہونا ضروری ہے۔ اب ہم کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے آگے کہ اس میں جنس کس کو کہتے ہیں، وہ اس میں جنس کیا ہوتا ہے، پھر معرف باللام کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیے اس میں جنس، تو اس میں جنس جو مشار الیہ کی شرط اول ہے، تو اسی کو سمجھانے کے لیے یہاں پر اس میں جنس کے تحت میں یہ عبارت لکھی گئی ہے۔ دوستو یہاں لکھا گیا ہے، دیکھیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بوقت وضع تمام خصوصیات سے ہٹ کر صرف ماہیت و حقیقت کو ملحوظ رکھا گیا ہو، اور وہ واحد اور کثیر، مفرد واحد کثیر سب پر دلالت کرے، تو ایسے اسم کو اس میں جنس کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے دوستو۔ ہم کیسے سمجھیں کہ اس میں جنس، یہ تو اس کے تحت میں ایک اعتبار سے اس کی تعریف ہے، سمجھے تو ایک تعریف ایک تعارف اس کا یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ دوستو دیکھیے ہر لفظ کو بنانے والے لوگ بناتے وقت کسی خاص پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کسی خاص معنی اور مطلب اور مراد اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لفظ کی ایجاد کی جاتی ہے اور اس کو بناتے ہیں۔ تو جو الفاظ بنانے والے ہیں تو ان کو واضعین کہتے ہیں، بنانے والا ایک ہے تو اس کو واضع کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ کو خاص مفہوم اور مطلب اور مراد کے لیے بنانے والا۔ تو اور یہ بنانے کو اور بنائے جانے کو وضع کہتے ہیں۔ تو بنانے کے وقت، اس لفظ کو مقرر کرنے کے وقت، پھر اس لفظ کو کسی معنی اور مطلب، خاص معنی اور مطلب کے لیے متعین کرتے وقت، اس کو منتخب کرتے وقت، اس لفظ کو کسی چیز کے لیے جب منتخب کیا جا رہا ہے، کسی شے کے لیے، کسی شے کو خصوصی طور پر بتانے کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے، اس شے کی معرفت اور اس کی پہچان اور شناخت کے لیے الفاظ جب مقرر کیے جا رہے ہیں، لفظ مقرر کیا جا رہا ہے، تو وہ مقرر کیے جانے کے وقت دوستو اس لفظ کو جس کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے اس کے اور بھی کئی خصوصیات ہوتے ہیں، کئی اس کے اور بھی خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان ساری خاص چیزوں کو، اس کے خصوصیات کو، پھر اس کے دیگر جو ہے نا امور کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ بھئی اس سے ہٹ کے بھئی ایک خاص چیز بناتے وقت، اس لفظ کو کسی چیز کے لیے مقرر کرتے وقت اور منتخب کرتے وقت صرف ماہیت اور حقیقت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔ یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو جب کسی چیز کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے، متعین کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بہت سارے امور اس سے وابستہ ہوں گے، لیکن سارے امور اور ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھ کر صرف اس کی ماہیت اور حقیقت، اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اس کو بنایا گیا ہو، پھر وہ جو لفظ ہے وہ واحد اور کثیر دونوں پر بھی دلالت کرے۔ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے معنی بھی دے، اس سے ایک کا بھی مفہوم آئے، پھر ایک سے زائد یعنی کثیر کا بھی اور پورے کا بھی اور تمام کا بھی مفہوم آئے، تو ایسے اسم کو اس میں جنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، یہاں پہ مثال جیسے کے تحت میں یہاں لکھی گئی، جیسے کے بعد جیسے اسدن کا لفظ ہے۔ اسدن کے معنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے شیر۔ تو اسدن کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، یہ نام ہے، مگر یہ نام جب بنایا گیا اور بناتے وقت اس کو جب کسی ایک خاص چیز کے لیے، مثال کے طور پر ایک مخصوص جانور کے لیے اس کو مقرر کیا جا رہا تھا، پھر اس کے لیے منتخب کیا گیا، تو شیر کے لیے ایک مخصوص جانور ہے، تو اس کو مقرر کرتے وقت اسدن کا لفظ وہ مخصوص جانور جو ہے، چیرنے اور پھاڑنے والا جانور، حیوان مفترس اس کو کہتے ہیں، حیوان مفترس یعنی چیر پھاڑ کرنے والا مخصوص جو جانور ہے، جو جانوروں کا بادشاہ ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ اسدن کا مقرر کرتے وقت، متعین کرتے وقت اور بناتے وقت، پھر اس کے لیے منتخب کرتے وقت
یہ لفظ منتخب جب کیا جا رہا تھا تو اس ذات شیر، وہ شیر جیسے جانور کے اندر اور بہت ساری خصوصیتیں تھیں ہوں گی، لیکن ان ساری خصوصیتوں کو، سارے اس کے عادات و اطوار کو صرف نظر کرتے ہوئے، اس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، صرف ایک چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کی حقیقت کے طور پر، وہ ہے چیر پھاڑ کرنے کی کیفیت۔ وہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور، وہ بادشاہ ہے جانوروں کا، تو چیر پھاڑ کرنے والی جو اس کے اندر خاص خصوصیت ہے، خاص اس کی حقیقت ہے، چیر پھاڑ کرنے کی کیفیت، تو وہ حقیقت اور ماہیت کہلاتی ہے۔ تو اس کو ملحوظ رکھ کے یہ لفظ مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اس لفظ کو مقرر کرتے وقت دیکھیں کہ یہ واحد اور کثیر سب کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو اسدن سے جب اس کی حقیقت اور ماہیت، مطلب اس کی خاص کیفیت مراد لی جا رہی ہے، تو اس میں واحد پھر کثیر سب مراد لے سکتے ہیں۔ صرف واحد مراد لینا بھی مقصد نہیں ہوتا، صرف کثیر مراد لینا بھی مقصد نہیں رہتا۔ اس لفظ سے کبھی بھی کوئی بھی چیز مراد لے سکتے ہیں۔ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کثیر اور زیادہ تمام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا تمام افراد اس کی جو ہوتے ہیں، اس کی جنس کے، اس مخلوق کے، اس شے کے، وہ بھی مراد ہوتے ہیں اور وہ ایک بھی مراد ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں دوستو، اسدن کا لفظ ہے اسد، اسد کے معنی ہے شیر۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ ایک شیر ہو تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ اسد کا لفظ۔ پھر یہ ایک سے زائد یعنی تمام ہو، پورے شیر یعنی پورے شیروں کی پوری نسل، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو دیکھیں بھئی، اگر میں کسی شیر کی طرف دیکھتے ہوئے جب کہ وہ زو میں کھڑا ہوا ہے یا کسی مقام پہ ہے، تو اس کو ایک فرد شیر کو دیکھتے ہوئے میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ھذا اسدن، یہ شیر ہے، تو اس سے مراد واحد ہے۔ لیکن اگر میں جملے میں اس طرح کہوں آپ کے سامنے کہ آج شیر تقریباً ختم ہو رہے ہیں، بھئی آج شیر بہادر نہیں ہے، تو اس طرح کا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں کوئی خاص شیر مراد نہیں ہوگا، بلکہ پورے شیروں کی نسل، ان کی حقیقت مراد ہوگی۔ تو اس حقیقت کے سلسلے میں اور اس نسل کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ مراد ہوگا۔ ایک دوسری مثال سے بھی ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے دوستو، انسان کا جو لفظ ہے، تو انسان جو ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ یہ جو زید ہے یہ انسان ہے، تو یہاں انسان سے مراد خاص ایک ذات ہو رہی۔ پھر اگر اس سے ہٹ کے دیکھیے دوستو، اگر یہ ہم کہیں کہ آج انسان بالکل بے مروت ہو چکا ہے، بھئی آج کا انسان بے مروت ہو چکا ہے، پھر آج کا انسان اپنی انسانیت کو کھو رہا ہے، پھر آج کا انسان دنیا میں کھپ گیا ہے، تو اس سے مراد یہ جو انسان کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ پوری حقیقت انسانیت اس سے مراد ہو رہی ہے۔ پورے دنیا کے انسان اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تمام انسان اس کے اندر آ رہے ہیں، لفظ انسان استعمال ہو رہا ہے۔ یہی لفظ انسان واحد کے لیے بھی استعمال ہوا تھا کہ یہ زید، یہ ابراہیم انسان ہے، تو اس سے ایک خاص ذات مراد ہو رہی تھی زید کی، اس کے لیے وہ انسان کا لفظ استعمال کر رہے تھے، واحد مراد ہو گیا۔ پھر اس سے ہٹ کے اگر ہم یہ کہیں کہ آج کا انسان بے مروت ہو گیا ہے، پھر آج کا انسان دنیا میں کھو گیا ہے، پھر آج کا انسان خدا کو فراموش کر چکا ہے، تو اس سے مراد نسل انسانی اور حقیقت انسانی مراد ہوتی ہے، تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنس ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کا اطلاق واحد پہ بھی ہو، جس کا اطلاق کثیر پہ بھی ہو، پوری حقیقت پہ بھی ہو، پوری نسل پر بھی ہو، پوری حقیقت پر بھی ہو۔ تو جہاں کہیں ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جس اسم میں، تو اس کو اسم جنس کہتے ہیں۔ تو انسان سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، پھر انسان سے مراد کبھی پوری انسان کی برادری ہوتی ہے، پوری انسان کی حقیقت ہوتی ہے، حقیقت انسانیت ہوتی ہے۔ تو دوستو، بناتے وقت، لفظ کو ایجاد کرتے وقت، بھئی اگر واضعین اور بنانے والے
اس چیز کے جس لفظ پر جس چیز پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اس کے دیگر جتنے خصوصیات ہیں، وہ چلتا بھی ہوگا، وہ کھاتا بھی ہوگا، وہ پیتا بھی ہوگا، وہ آرام کرتا بھی ہوگا، وہ پڑھتا بھی ہوگا، وہ لکھتا بھی ہوگا، جیسے کہ انسان ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر صرف اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر، جس کے اندر عقل و شعور کی دولت ہے، پھر وہ جاندار ہے، تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھ کر جو اسم وضع کیا گیا ہو اس کو اسم جنس کہتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہاذا، ذالکا، اولئکا، تانکا، دانکا، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن کو اسماء اشارات کے طور پر ہم نے پڑھا ہے، تو اس اسم اشارہ کے بعد جو دوسرے نمبر پر مشار الیہ آ رہا ہے وہ تقریباً اکثر اسم جنس ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں دوستو، حاضر رجل، یہ آدمی، تو آدمی سے مراد کوئی خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے، پورے آدمیوں کی برادری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آدمی سے مراد پورے مرد حضرات، پورے آدمی، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آدمی آج جانور بن گیا، پھر آدمی آج بے مروت ہو گیا، تو اس سے مراد پوری آدمیت ہے جو حقیقت رجل ہے۔ تو حقیقت مراد ہونا یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور ایک فرد بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ الرجلو کا جو لفظ ہے، یہ جہاں ایک آدمی کو بتاتا ہے، ایک آدمی کا تصور ذہن میں لاتا ہے، وہیں پر پورے جتنے بھی آدمی کی حقیقت رکھنے والے افراد ہیں ان سب پر بھی یہ بولا جاتا ہے، اور اس پر بھی یہ صادق آتا ہے۔ تو ایسا جو لفظ ہوگا، ایسا جو اسم ہوگا، اس کو اسم جنس کہتے ہیں۔ تو اسم اشارہ کے بعد دوستو بھائی اسم جنس ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے، اسم جنس۔ پھر دوسری چیز دوستو، اسم اشارہ کے بعد والا جو مشار الیہ ہے، جو مشار الیہ بننے والا لفظ ہے، وہ جہاں اسم جنس ہو وہیں پر وہ معرف باللام ہونا بھی ضروری ہے۔ معرف باللام کا مطلب ہے وہ الف لام والا ہو، وہ الف لام والا لفظ ہو۔ تو یہاں دیکھیں، جیسے ہاذا کے بعد یا الرجل الف لام والا ہے، یہ اسم جنس بھی ہے اور الف لام والا بھی ہے۔ تو دو بھی شرطیں اس کے اندر پائی گئیں، ایک ہے اسم جنس ہونا، پھر دوسرا ہے معرف باللام ہونا، یعنی الف لام والا اسم ہونا، الف لام والا ہونا۔ لیکن دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نہیں آتا ہے، اور دکھنے میں نہیں آتا، اور لکھنے میں بھی نہیں آتا ہے، دکھنے میں نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ابھی تو شرط بتائی جا رہی کہ اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم ہونا ضروری ہے۔ تو پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ الف لام والا نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا اس کا جواب؟ تو دوستو یاد رکھیں بھائی، اگر خدا نخواستہ اسم اشارہ کے بعد بغیر الف لام والا بھی کوئی اسم آ رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے ھذا رجل، یہ رجل کا لفظ یہاں پر بھائی الف لام کے بغیر لکھا گیا ہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھنا اسم اشارہ کے بعد اصل مشار الیہ یہ لفظ نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں جو بغیر الف لام کے آ رہا ہے یہ اصل میں مشار الیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے اور اسم اشارہ کے بعد وہ اصل مشار الیہ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ الف لام ہوتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، یہاں پہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے ھذا رجل، یہ مرد ہے، یہ آدمی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیں، یہاں لکھ دیا گیا ہے یعنی ھذا الانسان رجل، یہاں پہ درمیان میں ھذا کے بعد رجل سے پہلے انسانوں کا لفظ پوشیدہ ہوگا، یعنی ھذا رجل کہنے کا مطلب ہوگا یہ آدمی ہے، یہ مرد ہے کا مطلب یہ انسان مرد ہے۔ تو اگر کہیں پر بھائی اسم اشارہ کے بعد اس کے مشار الیہ بھئی الف لام کے بغیر ہے اور معرف باللام نہیں ہے، تو ہرگز ہم کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی الف لام کے بغیر مشار الیہ ہوتا ہے، ایسا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ وہاں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اصل میں وہاں پر الف لام والا جو اسم جنس ہے اور معرف باللام ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بعد میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ھذا رجل کا مطلب ہوتا ہے ھذا الانسان رجل۔ بہرحال کدھر بھی جائیں وہ اسم اشارہ کے بعد مشار الیہ جو ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے۔ کہیں ظاہری طور پر معرف باللام اسم نہ دکھے تو
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی معرف باللام یعنی الف لام والا اسم پوشیدہ ہے۔ تو یہاں تک تو ہماری گفتگو ہوئی دوستو کہ اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ معرف باللام بھی ہونا ضروری ہے اور اس میں جنس بھی ہونا ضروری ہے۔ ان دو باتوں کے بعد دوستو میں ایک اہم بات پر اپنی آج کا جو سبق ہے، جو اس میں اسماء اشارات کی بحث کا سلسلہ وار دروس میں سے آخری سبق ہے، اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو اب تک ہم نے پڑھا ہے کہ اسماء اشارات میں سے کچھ ایسے اسماء تھے جو قریب کی طرف اشارہ کرنے والے کے لیے بنائے گئے تھے، پھر ان میں سے کچھ اسماء اشارات ایسے ہیں کہ جو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ تو اس میں اشارہ بعید بھی ہوتا ہے، اس میں اشارہ قریب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے۔ یہاں پہ خاص بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف اس میں اشارہ بعید یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ لایا جاتا ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قریب ہی ہوتا ہے مشار الیہ، نزدیک ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس ذات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تو نزدیک ہے، تو اس کے لیے اشارہ کرنا تھا ہم کو ھذا کے ذریعے سے، لیکن اس وقت قریب ہونے کے باوجود مشار الیہ قریب اور نزدیک ہونے کے باوجود ھذا کے بجائے کبھی کبھی ذالکا یعنی اس میں اشارہ بعید کے ذریعے سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس میں اشارہ قریب استعمال کرنے کے بجائے اس میں اشارہ بعید یعنی ذالکا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو مشار الیہ بن رہا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی فخامت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مشار الیہ ہے یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایسی چیز ہے، ایسی ذات ہے کہ اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی شان کو بتانا مقصد ہے، پھر اس کی اہمیت کو واضح کرنا مقصد ہے، تو ایسی صورت میں وہ نزدیک ہونے کے باوجود اس کی طرف ذالکا کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اشارہ بعید کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں دوستو، ایک بہترین مثال میں قرآن سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جس کے اندر یہ آیا ہوا ہے، یہ جملہ موجود ہے، وہی قرآن مجید موجود ہے، وہی کتاب موجود ہے جس کے اندر یہ جملہ آ رہا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں قرآن میں ہی یہ کہا جا رہا ہے، قرآن کے بارے میں ہی، تو ایسی صورت میں تو وہ قرآن اور کتاب تو بالکل نزدیک ہے، بالکل قریب ہے، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے جملہ، وہ کتاب ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جس کتاب کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ تو بالکل نزدیک ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ جو کیا جا رہا ہے ذالکا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ لفظ اس میں اشارہ ہے۔ یہاں اگر اشارہ کرنا تھا تو اس طرح کرنا چاہیے تھا، ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ ھذا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کتاب تو نزدیک ہے، بالکل قریب ہے۔ کسی اور کتاب کے بارے میں تو تذکرہ نہیں تھا، تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، زبور کے بارے میں، کسی اور صحیفے کے بارے میں تو نہیں تھا، خود قرآن کے بارے میں یہ الکتاب کہہ کر ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے ھذا سے کرنے کے بجائے اشارہ ذالکا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، تو اس میں اشارہ بعید لایا گیا۔ تو دوستو میں وہی عرض کر رہا تھا، کبھی کبھی مشار الیہ کی عظمت کو، اس کی شان کو بتانے کے لیے اس میں اشارہ قریب استعمال کرنے کے بجائے اس میں اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری اردو میں بھی روزمرہ کی گفتگو میں بھی اس طرح ہم کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی شخصیت وہ ہمارے پاس آئی، بہت بڑی شخصیت ہے، بڑی شان کی، بڑی عظمت والی شخصیت ہے، بڑی علم والی اہم شخصیت ہے، وہ آئی
تو وہ تو ہمارے سامنے آئے، سامنے ہم ہوتے ہیں ان کے، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، نزدیک ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ تو وہ شخصیت ہیں، بھائی آپ وہ شخصیت ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کے علم کی کوئی مثال نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا لفظ بتا رہا کہ وہ نزدیک ہمارے سامنے ہے، حاضر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں اشارہ استعمال کیا جا رہا ہے دوستو، آپ وہ شخصیت ہے، دور کا اس میں اشارہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہاذا بولنا چاہیے تھا، آپ یہ شخصیت، یہ نہیں بولا جا رہا ہے آپ وہ شخصیت ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اردو میں یہ اس میں اشارہ وہ کیوں استعمال کیا، جبکہ وہ ہمارے قریب میں تشریف فرما ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی عظمت اور شان کو بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت بتانا مقصد ہے، ان کی شان اور مرتبہ بتانا مقصد ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ بعید استعمال کرنے کے بجائے، قریب استعمال کرنے کے بجائے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی استعمال کرنے کے بجائے، ہادی استعمال کرنے کے بجائے، ذالکا، تلکا، تانکا، اولائکا یہ استعمال کیا جاتا ہے. قریب کے لیے مقررہ جو اسماء اشارات ہیں تو ان کو استعمال کرنے کے بجائے دور کے لیے جو مقرر ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ صرف شان اور عظمت اور بڑائی اور مرتبے کو بتانے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو لہذا یہ اسماء اشارات کے دروس تھے. پھر آج اسماء اشارات کی آخری بحث اور آخری کلاس تھی. میں اس آخری کلاس کے بعد میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو علمی برکتوں سے مالا مال فرمائے. والحمد للہ رب العالمین.